السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جس نے ہمیں علم کا اتنا اچھا رزق عطا کیا، الحمدللہ جو ہمارے ظاہر اور باطن کو بہترین کرنے کا ذریعہ ہے، الحمدللہ جس نے ہمیں اس وقت زندگی دے رکھی ہے جبکہ بہت سے لوگوں سے واپس لے لی گئی ہے، الحمدللہ جس نے ہمیں اس ملک میں امن و امان کی نعمت دے رکھی ہے جبکہ بہت سے لوگ اس وقت مشکل حالات میں ہیں۔ اللہ سب کو امن و امان عطا کرے اور ہمیں ان نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو نعمت ہے اس کا حساب بھی کڑا ہے، اور یہ جو نعمت ہے زندگی کا ہونا، عافیت کا ہونا، علم نافع کا ہونا، عمل صالح کے لیے گراؤنڈ کلیئر ہونا، ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح مجبور نہیں کیا جاتا کہ ہم اسلام پہ عمل نہ کریں، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت جو دی ہے آزادی کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں آپ کی سیکھے ہوئے اعمال سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آپ میں سے شیئر کریں گے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا اتباع سنہ کے حوالے سے، آپ نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے یا کسی کی رہنمائی کرنے میں کس طرح اس سے مدد لی ہے، کیونکہ اس میں کسی کی رہنمائی بھی آپ کریں گے، لیکن الحمدللہ جیسے کہ آپ قرآن کی کلاس میں بھی سیکھ رہے ہیں کہ کیسے حکمت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور باقی صبر اور تحمل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر جوش تو آ جاتا ہے لیکن اسے کرنا کیسے ہے، یہ اہم بات ہوتی ہے۔ جی زرین۔ جی ایک سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ احادیث میں جو ہے نا ہوں کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور یہ بہت سی احادیث آ گئی ہیں تو کس کو مانے کس کو نہ مانے، اور اگر صحیح کا ریفرنس دے تو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، مطلب یہ کہ ہم نہیں اس کو مانتے نا، تو جو ہے اب اتباع سنت پڑھنے کے بعد کافی جو ہے الحمدللہ آگہی ہوئی کہ جو ہے اس کے بغیر ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور اگر کسی کو اس کے لیے مطلب سمجھانے کے لیے اگر ہم اس کا ریفرنس دیں اور اس کی جو یعنی علم کے ذریعے لوگوں کو اگر سمجھائیں تو بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا، یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں سے لینی پڑے گی، تب جا کے ایک جامع بات ہوگی، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ مزید سمجھنا چاہتے ہیں۔ جیسے کبھی آپ کوئی کسی کی رہنمائی کریں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں، دکھاؤ مجھے۔ اب آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بات تو قرآن میں نہیں لکھی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں دونوں چیزوں کا ایک اچھا علم ہوگا تو ہمارے پاس دلیل بھی ہوگی اور ہم اس کے مطابق دوسرے کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایک ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جس عبادت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہا تھا کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ میرے ذمے ہے، وہ بدلہ میں خود دوں گا، کوئی ایک عبادت ایسی ہے جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ روزہ ہے۔ ہاں شاباش، روزے کی بات ہے۔ جی آمنہ واصف ہیں۔ سورہ جمعہ میں سورہ المنافقون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ پڑھتے تھے، سورہ منافقون پڑھتے تھے، اور کیا پڑھتے تھے؟ جی سورہ جمعہ میں اللہ ہم پہ رحم کرے، میں خود ہی بتا رہی ہوں آپ کو، میں اسی نے دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کتنا آپ غور سے سوال کو سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سورہ جمعہ اور سورہ المنافقون جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہے جو ہم نے سیکھی سنت کے ٹھیک حوالے ہے۔ سے۔ تو کوشش کیجئے کہ کچھ آیتیں ہوں، اگر پوری نہیں بھی آتی تو چند آیتیں، کیونکہ نماز میں کم از کم 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی 3 آیتیں کم از کم ہمیں اس طرح سے یاد ہوں کہ ہم ایک سنت کے طور پر جمعے کے دن پڑھ سکیں۔ ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے سوال سننا بھی کتنا ضروری ہوتا ہے کہ سوال پوچھا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، حدیث میں مہک کامران، حدیث میں ایک بات آئی تھی، حدیث قدسی کے حوالے سے ہی آئی تھی، کیا ریوارڈ تھا اس کا حدیث کے مطابق؟ اے ابن آدم میری راہ میں خرچ کرو تو کیا ہوگا؟ ثنا فاطمہ؟ تو میری راہ میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ شاباش، جزاک اللہ احسن الجزا، کیونکہ اس طرح آپ کو علم آنا چاہیے۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں اس کتاب کو کیسے پڑھنا ہے، تو اس کتاب کو ایسے ہی پڑھنا ہے،
یعنی ایک حدیث جو آ گئی ہے، مجھے اس میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس حدیث میں کیا بات آئی ہے۔ اگر کوئی یہ بات پوچھ لے، جیسے میں بیچ میں سے آپ سے سوال پوچھ لیتی ہوں اس حدیث کے اندر سے، تو اب آپ کو اس کا جواب آتا ہے۔ یعنی اس میں ایک تو ٹائٹل دیا ہوا ہے اور پھر آگے نیچے احادیث ہیں، تو احادیث میں جو کچھ بات آ رہی ہے وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا بھی ادھار نہیں رکھتے، کہ جو کچھ ہم آج کا لگائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی گنا کر کے ہمیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کئی گنا کر کے لوٹا دیا جائے گا؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں خرچ کرنا مشکل لگتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا دے دیں، پرانا دے دیں، اور اسی میں ہم تھوڑا یقین میں کمی آتی ہے۔ تو یہ احادیث ہمارے یقین کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ چلے ہم بات کر رہے تھے کہ سنت جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نظر میں کیا تھی، اسی کو مزید دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس پر عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ رضی اللہ ٹھہرے تھے۔ حضرت نافع رحم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے، اور مجھ سے پوچھا، اے نافع، کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا، یعنی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی جیسے کہ میں نے اب کیا ہے۔ حضرت نافع نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں بڑی چھوٹی عمر کا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں کتنی سیکھنے کی باتیں۔ نمبر ایک بات، بعض دفعہ جیسے میوزک ہے، اب تو ہمارے تو زندگی کا حصہ ہی بن گیا ہے کہ جب ٹی وی کھولیں، جب آپ کہیں اور ہوں، کہیں بازار میں ہوں، کہیں کچھ ہوں، تو فوراً جو ہے وہ میوزک کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کو آپ دیکھیے کہ کہیں دور سے بانسری کی آواز آ رہی تھی، اب وہ اس بانسری کی آواز کو بند نہیں کرا سکتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ اتنی دور سے آواز آ رہی تھی کہ وہ وہاں تک بند نہیں کروا سک رہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو میوٹ کر لیا، اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اور پھر جب پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہم نے کل بھی بات کہی تھی، ہر کام دلیل کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا کہ جب آپ کہیں سے گزرے اور آپ کو اس طرح میوزک کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں تو مجھے تاکہ اندر نہ جائے۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ نہیں کرتے رہتے تھے، صرف درس نہیں دیتے رہتے تھے، بلکہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حلال حرام یا جائز ناجائز یا آپ کے حکم یا آپ کی نافرمانی کی بات آتی تھی، آپ راہ چلتے میں، عام زندگی کے معاملات میں، دوستوں کے ساتھ، ہر جگہ اس پر عمل کر رہے ہوتے تھے، جس سے ساتھ والا وہ چیز سیکھتا چلا جاتا تھا۔ بعض دفعہ جب ہم فرینڈس کے اندر ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں شوق ہے میوزک کا، تو ہم کہتے ہیں، اب برا لگتا ہے نا، وہ کہے گی تم اتنی مولوی ہو گئی ہو، اب تم کیسی عجیب سی بورنگ سی ہو گئی ہو، اب کیا کریں، اس کا ساتھ دینے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میں کوئی بہت ہی اللہ والی بن گئی ہوں، میں ایسا ایسا نہیں امپریشن آنا چاہیے میرا۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جو جتنا زیادہ دین کو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ میں ہی تو وہ ہوں جو دوسروں کو بھی بتاؤں گا، اس کو بھی اس مشکل سے نکالوں گا، اس کو بھی بتاؤں گا کہ کیا چیز درست ہے کیا نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا جیسے اس کے نبی نے فرمایا، میں وہ بات آگے کرنے کے قابل ہی اس وقت ہوں جب میں کانفیڈنٹ ہوں۔ اور کانفیڈنس آتا ہے اپنے علم پر عمل کرنے سے، تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جو چیز دی ہے میں دوسروں کے کام آ سکتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے آپ کو کرتے ایسے دیکھا۔ اب اس کو جو آگے نریٹ کر رہے ہیں وہ حضرت نافع ہیں، جس منظر کو آگے بیان ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، بچپن میں بچے جو کوئی ایکسپریس نہیں بھی کر پاتے یا آپ کو لگتا ہے انہیں کیا پتا، وہ سب ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بچہ ہو کر انہوں نے جو دیکھا، حدیث میں ان کی بات کو ریکارڈ کر لیا گیا کہ انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا میں بچہ تھا اس وقت سے مجھے یہ بات جو ہے میں نے دیکھی، اور پھر کیسے سیکھی ہوگی، کیونکہ بچہ ہمیشہ دیکھ کے سیکھتا ہے، وہ آپ کی باتوں کو اتنا نہیں سمجھ پاتا کہ آپ فلسفے کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، اپنے ہر عمل کو
شعوری طور پر ذمہ داری لیتے ہوئے کریں کہ آج اگر میرا بچہ یا آج کوئی میرا چھوٹا بہن بھائی یا آج کوئی ایسا شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ یہ بات یاد رکھے گا، اور اگر وہ یہ بات یاد رکھے اور اس پر عمل کرے گا تو مجھے اس کا اجر ملے گا۔ ہماری فیملی میں ایک چھوٹی بچی تھی، جیسے ہوتا ہے بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ سے وہ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ بچوں میں خیر زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک بچی تھی، اس کو وہ جیسے ہوتا ہے کہ ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، تو وہ اکثر جب ہمارے یہاں آتی تھی تو وہ ذرا ہوتا تھا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کھڑی ہو گئی یا دوپٹہ اوڑھ لیا، ویسا اس طرح کرتی تھی۔ تو شاید میں نے ایک دفعہ کسی کو بتایا ہوگا اس کو کہ گانا نہیں سننا چاہیے، اور ایسا ایسا ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اس کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ آج وہ بچی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، میرڈ ہے، ایک بچے کی ماں ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ نے مجھے بچپن میں یہ بات بتائی تھی کہ گانا نہیں سننا چاہیے، اس کا وبال ہوتا ہے یا اس کے بارے میں یہ سزا آتی ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے گانے نہیں سنے، کیونکہ آپ نے جب مجھے بتایا تھا کہ تو میں بچی تھی تو میرے اندر وہ اتنا خوف بیٹھ گیا اس بات کا کہ اچھا اس کے اوپر سزا ملتی ہے اور یہ سزا ملے گی۔ اب کہنے کو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے اسے یہ بات کب بتائی ہوگی اور کیسے اس کے دماغ میں یہ بات رہ گئی۔ تو یہ ہے وہ بات کہ اپنے بچوں میں یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کیا ڈرانا، ان کو کیا بتانا، نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا پہنچا دیں، جو جہنم کی بات ہے پہنچا دیں، جو جنت کی بات ہے پہنچا دیں۔ وہ زیادہ یاد رکھنے والے اور زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور وہ بچی رہتی بھی UK میں ہے، تو کہتی ہے کہ میری جو فرینڈز ہیں وہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ تم گانے کیوں نہیں سنتی ہو، تو پھر میں ان کو بتاتی تھی میں اس لیے نہیں سنتی ہوں۔ تو کہتی ہے یہ بات میرے اندر اتنی پختہ ہو چکی ہے نا، اس میں اتنا یقین، کیونکہ بچہ اپنے بڑوں کا بہت زیادہ یقین کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ جوڑیں، اور جو پیغام ہے دیتے جائیں ہر عمر کے ہر شخص کو۔ اس میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت ہلال بن یساف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے چھینکا اور کہا السلام علیکم۔ حضرت سالم نے اس کے جواب میں کہا وعلیک وعلی امیک، تو پھر کہا کہ جو میں نے کہا ہے شاید اس پر آپ کو ناگواری ہوئی ہے۔ اس آدمی نے جواب میں کہا کہ میری خواہش تھی کہ تم میری ماں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے اور نہ کہ برے الفاظ سے۔ حضرت سالم نے کہا سنو، میں نے یہ جواب اس لیے دیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی نے چھینکا اور السلام علیکم کہا، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا وعلیک وعلی امیک، لہٰذا میں نے بھی ویسا کہہ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو، اور راوی کہتا ہے کہ آپ نے حمد کے بعض دیگر کلمات کا بھی ذکر کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ چھینکنے والے کے پاس جو شخص موجود ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور چھینکنے والے کو پھر یغفر اللہ لنا ولکم کہنا چاہیے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینرز سکھائے ہیں کہ جب جیسے جمائی ہے، چھینک ہے، کوئی بھی ایسی جو ہماری نیچرل ہوتا ہے، عادات ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بتایا کہ یہ عزت اللہ کا ذکر ادا کریں، کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے انسان کا سانس جو ہے نا بڑا رک کے واپس آتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ جس نے ہمیں واپس جو ہے وہ زندگی عطا کر دی ہے۔ تو یہ آپ کے جو ادب ہے چھینکنے کے حوالے سے، یہ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، اور صرف یاد نہیں ہونا چاہیے، جب کوئی ایسا موقع آئے تو اسے کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ ادب آئے، کیونکہ لوگ فوراً جب چھینک آتی ہے ایکسکیوز می کہنا شروع ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ کچھ اور بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس سنت کو تازہ کرنا ہے کہ ہم اونچی آواز میں الحمدللہ کہیں۔ اچھا، بعض دفعہ آپ نے اونچی آواز میں نہیں کہا ہوتا تو دوسرا یاد کرا دیتا ہے کہ الحمدللہ کہو، تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے کہہ دیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو دعا ہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت کرے، یہ اس کے حصے میں آتی ہے جو الحمدللہ کہے اور دوسرا سنے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس دل میں کہہ دیا اور دوسرے سے توقع کریں کہ وہ بھی اب آپ کو یرحمک اللہ کہے، نہیں۔ تو اتنی آواز سے ضرور ہونا چاہیے تاکہ دوسرا شخص سن لے اور وہ جواباً آپ کو دعا دے۔ جتنی خوبصورت دعائیں ہیں، دعا کے جواب میں دعا ہے۔ اور پھر کیا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی بخشش فرما دے۔ لمحوں کے اندر خوبصورت جو ہے وشز کا تبادلہ ہے، تو یہ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینے کی سنت جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم کیونکہ بات ہی پڑھ رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے وہ کیسے آپ کی ہر ہر مومنٹ کو کیچ کرتے، اور جب زندگی میں وہ لمحہ آتا تو سیم ایز اٹ از جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔
حضرت زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، واللہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یہ میں نے کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ پھر فرمایا کہ اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل ہوتے ہیں پہلے طواف کے 3 چکروں میں تھوڑا سا دوڑ کے چلنا۔ اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تو دشمنوں کو دکھانے کے لیے تھا، اب تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا، لیکن رمل تو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت چھوڑنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ کیونکہ جب اس وقت دشمن تھے تو پہاڑی پر وہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کی طرف سے گزرنے لگو تو ذرا دوڑ کے گزرو تاکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ ہو کہ ہم ایک توانا لوگ ہیں۔ تو یہ وہ اس وقت کی بات تھی، تو انہوں نے ایک جو نیچرل ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اب کیا ضرورت ہے، اب کون سا ہمیں کوئی دشمن دیکھ رہا ہے، لیکن پھر انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو جواب دیا کہ نہیں، یہ ایک سنت اگر ہے تو ہم اس کو اسی طرح کریں گے۔ کتنا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ کیا کلیئر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حجر اسود کا پتھر ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس کے اپنے اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے کہ ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ چیزوں کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، مثلا جا کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ اپنے دوپٹے مل کے اس کو عقیدت کے طور پہ رکھ لینا، مقام ابراہیم کے اوپر اپنے رومال لگانا اور یہ سمجھنا کہ اس میں کوئی برکت ہے شاید، اور یہ برکت اس رومال میں آ جائے گی یا اس جانماز میں آ جائے گی۔ تو یہ چیز آپ نے کلیئر کی کہ پتھر پتھر ہی ہے، ہاں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا، اس لیے ہم اس سنت کو فالو کرتے ہوئے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عبادات کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ جیسا رویہ بتایا گیا ہے ویسا ہی کرنا اہم ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، مثلا کسی درخت کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ دھجیاں بندھی ہوں گی کہ شاید یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ سارے کانسیپٹ کہاں سے خراب ہوتے ہیں؟ یہیں سے ہوتے ہیں، جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، کہاں کتنی کیسے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور پھر وہ دلیل دے کے بات کرتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی علم آ جائے کہ ہم یہ بات کیا سوچ رہے ہیں، کیسے عمل کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کھانے میں بھی سنت کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تناول فرمانے کے بعد میرے پاس بھجوا دیا کرتے تھے، جیسے آپ کہتے ہیں نا چلیں بچا ہوا کھانا مجھے دے دیجیے گا، میں کھا لوں گا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن جوں کا توں کھائے بغیر میری طرف بھیج دیا، کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں اس کی بو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اب یہاں بہت کلیئر بات ہے کہ صحابہ کرام اس چیز کا خیال کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے تو ہمیں بھی ناپسند ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے۔ جیسے وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور کدو کا سالن تھا، اس میں سے وہ کدو سائڈ پہ کر کر کے کھا رہے تھے، جس سے مجھے پتا چلا کہ آپ کو کدو پسند ہے۔ لہٰذا وہ دن تھا کہ اس دن کے بعد سے مجھے بھی کدو پسند ہو گیا۔ تو گویا یہ کب ہوتا ہے کہ کسی کی پسند آپ کی پسند، کسی کی ناپسند آپ کی ناپسند، آپ کے دن رات اس جیسے ہو جائیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس جیسا بن جائے، کب ہوتا ہے ایسا؟ یہ صرف اور صرف محبت میں ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کی محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ لاشعوری طور پر ویسا ڈھل جاتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی گفتگو، اس کا ہاتھ ہلانا، اس کا چلنا، ہر چیز میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ آج اسی لیے مائیں اندازہ لگا لیتی ہے نا کہ آج کل یہ بچہ نا کوئی نئے دوست کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو ایک نئی عادت ہو گئی ہے، اس کا انداز بدل گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان وہ عادات چرا لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ یہ نیچرلی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے آپ خود بخود لاشعوری طور پر ویسے بنتے چلے جاتے ہیں۔
تو صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کی جو اطاعت تھی وہ کیوں اتنی زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ محبت شدید تھی، اس لیے خود بخود وہ ہو جاتا تھا آپ سے. یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کوئی چٹی تاوان سمجھ کے کرتے تھے کہ نہ کیا تو پھر مشکل پڑ جائے گی، شکایت ہی نہ کوئی لگا دے کہ انہوں نے سنت کے خلاف ہوا، بلکہ آپ کا انداز وہ تھا، دل سے کہتے تھے کہ اگر آپ نے کیا تو میرے لیے یہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ یہ آپ کو پسند ہے. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو اس طرح سے لیتے ہیں زندگی میں کہ اگر اللہ کو یہ بات پسند ہے نا تو بس یہ مجھے محبوب ہے، یہی کام کرنا ہے تاکہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اور اگر اللہ کو ناپسند ہے تو میرے تو دل سے اتر گئی یہ بات، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ان لوگوں میں ڈھال دے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. وہ اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ بہت کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، کسی کی محبت میں ڈھل جاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا کثرت سے مطالعہ کرنا، علم کی مجالس میں بیٹھنا. کہ جتنا آپ علم کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ آپ کو اس محبت میں اضافہ ہوتا محسوس ہوگا. اور یہ بھی رزق ہے، رزق طیب ہے. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایڈمیشن لے لیا تو بس ہم تو اب پکے ہو گئے، ہم تو گریجویٹ ہو کے ہی نکلیں گے. اللہ ہی جانتا ہے کون کرے گا کون نہیں کرے گا، کیونکہ بعض دفعہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی آڑے آ جاتی ہے کہ جو انسان کا امتحان بن جاتی ہے. اس لیے ڈرتے ڈرتے رب سلم رب سلم، یا اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس علم کی مجلس میں جوڑے رکھنا اور ہمیں بہکنے سے محفوظ فرما. پھر اسی طرح صحابہ کرام کے ہم عطاعت دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر گویا آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے. ہائی لائٹ کر لیجئے، مردوں کا سونا پہننا کیا ہے؟ آگ کے انگارے جیسے کسی نے پہنے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ انگوٹھی اٹھا لو، جیسے آپ نے انگوٹھی اس کی دیکھی اور غصے میں پھینک دی جیسے. تو کسی نے کہا کوئی بات نہیں، انگوٹھی تو اٹھا لو نا، پہنو نہیں، اور اس سے کچھ اور فائدہ اٹھا لو، یعنی اپنی بیوی کو دے دو، بہن کو دے دو، فروخت کر دو. تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ ہے آپ کی اطاعت کا درجہ کہ انہوں نے کہا کہ جو چیز انہوں نے مجھ سے دور کر دی، رد کر دی، وہاں میں تو ہاتھ تک نہ لگاؤں اس چیز کو. تو یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کس طرح اتنی زیادہ آ چکی تھی یہ چیز کہ وہ اپنی زندگی کو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتے ہیں یا اس کے بغیر بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اسی ہم دیکھتے ہیں کہ لمحوں کے اندر جس طرح وہ مثال بنے، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن حنزلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوتے اور تہبند نیچے لٹکا نہ ہوتا تو وہ بڑا ہی اچھا آدمی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب خریم اسدی تک پہنچی تو انہوں نے خود ہی سے چھری لے کر کانوں تک اپنے بال کاٹ دیے اور تہمد نصف پنڈلیوں تک اونچا کر لیا. یعنی پھر ان کو صرف ابھی بات پہنچی تھی اور آپ نے ہلکا سے دیکھیے تربیت کا انداز کتنا خوبصورت ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم کوسنے لگتے ہیں، ہارش ہو جاتے ہیں، اپنا حلیہ دیکھو تم نے کیا بنایا ہوا ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں نا ٹین ایجر بچوں میں یہ بڑی ایک ہوتا ہے کہ ایک ان کو چڑھا ہوا ہوتا ہے فیشن کرنے کا کہ ہم بال بھی لمبے رکھ لیں، کوئی کچھ کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، ایک ہارمونل چینج ہوتا ہے ان کا. تو کچھ لوگ اس وقت بہت زیادہ لان تان شروع کر دیتے ہیں، ایک نشانہ بنائے رکھتے ہیں ہر وقت، ہر آئے گئے کو بتاتے ہیں دیکھو ذرا اس کا حلیہ دیکھو. اب یہاں کیا خوبصورت ایک حکمت کا انداز ہے کہ آپ نے کہا بہت اچھا آدمی ہے وہ، اگر ذرا بال ٹرم کر لے، ذرا تہمت اپنا صحیح کر لے، ذرا اپنا حال حلیہ درست کر لے، جیسے ہم کہتے ہیں نا تھوڑا مینرز کے ساتھ. تو آپ نے کیا اچھے سے انداز میں، اور جیسے ہی ان تک بات پہنچی تو پھر ان کو دوبارہ نہیں کہنا پڑا، بلکہ انہوں نے اس خواہش کا احترام کیا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے ایسے کہا تو انہوں نے اس میں کیسے پہل کی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیسے پیارے پیارے محبوب لوگ تھے. اسی لیے تو پھر آتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ابھی بات کان میں پڑی ہی ہے کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے یا وہ یہ چاہ رہے ہیں، فوراً دوڑ کے اس پر عمل کرنا. اسی طرح صحابہ کرام اطاعت کرنے میں جلدی کا رویہ اختیار کرتے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو فرمایا، لوگو بیٹھ جاؤ.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا تو مسجد کے دروازے پر وہیں بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے اور جہاں آواز آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ، یعنی گویا وہ اتنی بھی ڈیلے نہیں کرتے تھے آپ کی بات میں کہ وہ اگر آپ نے کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے وہ السابقون السابقون ٹھہرے، المقربون ٹھہرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رضا ان کے لیے عام کر دی اور ہمارے لیے بطور مثال، بطور ہیرو ٹھہرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب کر دے، ہمیں بھی ایسے اطاعت عطا کر دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔